سکے۔ آج ہمارے یہاں غوثیہ مسجد دکن دروازہ قصبہ بستی میں تراویح مکمل کی گئی۔ ہمارے حافظ معین اشرف صاحب جو سنت کبیر نگر کے رہنے والے ہیں، آپ حضرات کے سامنے انہوں نے بہت اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کو سنایا، اور آپ نے اسی طریقے سے سنا جس طریقے سے قرآن سننے کا حق ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت کا مقدس کلام واضح طریقے سے فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہیں قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، تو تم اسی غور سے خاموشی کے ساتھ سنا کرو۔ اچھا، اور کہیں اگر تلاوت قرآن ہوتا ہے، آپ اجلاس میں بھی گئے ہوں گے، وہاں بھی تلاوت قرآن ہوتا ہے، لیکن وہاں افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، کچھ لوگ بات چیت کیا کرتے ہیں، لیکن یہ واحد ایسی جگہ ہے خدا کا گھر مسجد جس میں آپ جب تلاوت قرآن سنتے ہیں تو آپ کو بولنے کی تو کیا، زور سے سانس لینے کی بھی، آواز آنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ اتنی خاموشی سے سنیں، آپ نے اسی طریقے سے سنا، واقعی آپ نے قرآن سننے کا حق ادا کر دیا۔ اور یاد رکھیں، یہ ایسے حافظ قرآن آپ کو کہاں سے ملتے معلوم ہے؟ کالج اور یونیورسٹی سے نہیں ملا کرتے، ایسے حافظ قرآن آپ کو مدرسے سے ملا کرتے ہیں، جہاں کا آپ جا کے مشاہدہ جب کریں گے نا، تو وہاں کے اساتذہ یعنی پڑھانے والے جو درس دینے والے ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے پائیے گا، کبھی آپ دیکھیں گے ان کو سوکھی روٹی ہوئے وہ کھاتے ملیں گے، کبھی آپ دیکھیں گے دن کا وہ فاقہ کرتے ہوئے ملیں گے۔ احسان ہے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے نوالا نہیں کھایا، سوکھی روٹی تو کھائی، صوفے پر نہ بیٹھے، ٹوٹی چٹائی پر تو بیٹھا، لیکن آج کے ڈیٹ میں ہمیں حافظ معین اشرف جیسا حافظ دے دیا ہے، جو ہمارے اور آپ کے سامنے آ کر کے بلا جھجک پورا مکمل قرآن سناتے ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے یہ امید ہے، میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ آج جتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ہر ایک شخص ان کے قرآن سنانے سے متفق ہوگا، سب کے دل کے اندر اطمینان ہوگا، سب کو سکون ملے گا۔ دوستو، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے، آپ کے دیار میں، گھر میں، خدا کے یہاں مسجد میں جب کوئی مدرسے سے چندہ کرنے والا آئے نا، تو اپنے جیب سے نکال کر کے 10-20 روپے سے چندہ دے دیا کرو۔ کیوں؟ واقعی اس مدرسے کی اہمیت آپ کو رمضان المبارک میں معلوم ہوتی ہے کہ جو ہم 10-20 روپے مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، یقین رکھے ہماری نظر میں وہ 10 روپے ہوتا ہے، لیکن جس مدرسے میں یہ لگا کرتا ہے، وہی مدرسہ کبھی ہمیں غوث اعظم دیا کرتا ہے، وہی مدرسہ کبھی خواجہ غریب نواز دیتا ہے، وہی مدرسہ کبھی نظام الدین اولیاء دیتا ہے، وہی مدرسہ کبھی صابر پیا کلیری دیتا ہے، وہی مدرسہ کبھی مخدوم اشرف جہانگیر دیا کرتا ہے۔ یہی وہی مدرسہ ہے جس میں ہم 10-20 روپے ڈونیٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ اسی مدرسے سے جب آسمان پر رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے، رمضان کا نا، تو اسی مدرسے سے ایک لڑکھڑاتا ہوا انسان آتا ہے جو دیکھنے میں کم سن رہتا ہے، عمر اس کی 20 سے 25 سال ہوتی ہے، وہ کبھی پروفیسر کے آفس میں تو نہ گیا، لیکن ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے اساتذہ سے وہ درس لے کر کے آتا ہے۔ اگر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے 100-200 نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں کی تعداد کھڑے ہو کے اقتدیت بہذا الامام کہہ کے وہ لوگ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ فیض کس کا ہے؟ یہ مدارس کا فیض ہے۔ یہ فیض کس کا ہے؟ یہ ان اساتذہ کا ہے جو مشقت و محنت کر کے رات کے سناٹے میں دوستو پروفیسر کا باپ سویا کرتا ہے، لیکن ایک بھوکا طالب علم جو مدرسے میں درس دیا کرتا ہے، اسے پڑھانے والے اساتذہ سویا نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی مظاہرہ نہیں کیا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں نے مدرسے میں پڑھا ہے ان سے پوچھو، سخت سردیوں میں 3 بجے 2:30 بجے 2 بجے رات کو اٹھا کر کے ان حفاظ کرام کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرایا جاتا ہے، اور وضو کرانے کے بعد کوئی صوفہ نہیں ملتا کہ پڑھ کے وہ قرآن یاد کریں۔ دوستو، ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں خود حافظ قرآن ہوں، میں نے خود اس چیز کا اندازہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، میری زندگی میں خود ایسے دن گزرے ہیں دوستو، چٹائی بھی نہیں ہوتی سرد موسم میں بیٹھنے کے لیے، ایک دم زمین پر بیٹھ کر کے جب زمین اولے اگل رہی ہو،
बर्फ निकल रहा हो, वहां बैठ करके ये हुफ्फाज कराम 2 बजे रात को, जब रात में बच्चा भी नहीं रोता, वो नींद चैन की सो रहा होता है, उस रात में ये हाफिज कुरान बैठ करके अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत किया करते हैं। इनके नजर में क्या होता है, एक दिन रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, मुझे लोग तलब करेंगे, बुलाएंगे, और मैं वहां जा करके हाफिज कुरान की शक्ल में तरावीह सुनाऊंगा। उससे होगा क्या, मेरा भी सर फख्र से ऊंचा होगा, मेरे घर वालों का होगा। जिस कस्बे में जाऊंगा, तिलावत कुरान सुनाऊंगा, वहां के लोगों का सर भी फख्र से ऊंचा हो जाएगा। ये कुर्बानियां ये हुफ्फाज कराम इसी दिन और रात के लिए दिया करते हैं, वरना इनकी जिंदगी में क्या है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन हुफ्फाज कराम के बारे में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जिसने अल्लाह के मुकद्दस कलाम को अपने सीने में जज्ब कर लिया, बिठा लिया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कयामत का मैदान होगा, जब हर शख्स नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, इन्हीं हुफ्फाज़ कराम को बुलाया जाएगा, इनके सर पर एक चमकता हुआ ताज रखा जाएगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं फिर इनके वालिदैन को भी बुलाया जाएगा। प्रोफेसर के वालिदैन अलग होंगे, डॉक्टर के वालिदैन अलग होंगे, उलमा के वालिदैन अलग होंगे, औलिया के वालिदैन अलग होंगे, अंबिया के वालिदैन अलग होंगे। इनको जो हमारी नजरों में कमसिन बच्चे हुआ करते हैं, 20-22 साल की उम्र होती है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इनके वालिदैन को भी बुलाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ्फाज़ कराम के वालिदैन के सर पर एक ऐसा चमकता ताज रखेगा जिसे पूरे मैदान महशर के लोग देख के हैरान में रह जाएंगे, ऐ परवरदिगार आलम, ये किसके वालिदैन है, ये किसके माँ बाप हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं परवरदिगार कहेगा ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने निवाला ना खा करके कपड़ा अपना फटा पहना, लिबास फटा पहना, लेकिन अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। ये आज उनके सदक़े में, हुफ्फाज़ कराम के सदक़े में इनके सर पर ये ताज पहनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। रब के हबीब फरमाएंगे वही हुफ्फाज़ कराम जिन्होंने अपने सीने के अंदर कुरान को जज्ब किया होगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उन हुफ्फाज़ कराम को ये इरशाद होगा रब की तरफ से, ऐ हुफ्फाज़ एक काम करो, 10 ऐसे लोगों को अपने खानदान से निकालो जिन पर मेरी जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, जिनको जहन्नम में जाने का ऐलान कर दिया गया हो। ये हुफ्फाज़ कराम लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपने उन 10 लोगों को निकालेंगे जिन पर जहन्नम की आग को वाजिब कर दिया होगा कि अब इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। रब के हबीब फरमाते हैं 10 ऐसे लोगों को यह हाफिज कुरान निकाल के लाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ हाफिज कुरान सुन, कि दुनिया के अंदर तूने मेरे कुरान को अपने सीने के अंदर बसा के रखा, आज मैं उसका तोहफा तुझे दे रहा हूं। इन 10 लोगों को ले ले, अपने वालिदैन को ले ले, अपने मानने वालों को ले ले, आगे आगे तू जा, पीछे पीछे इन्हें भी जन्नत में लेके दाखिल होता चला जा। ये हुफ्फाज़ कराम का मर्तबा है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात इशार फरमाई है कि जिस रास्ते से हम कब्रिस्तान में जाते हैं ना लोगों से दुआ कराने के लिए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अगर कब्रिस्तान के ग्राउंड से, कब्रिस्तान में जाकर के अगर फातिहा पढ़ दे तो फिर बात ही निराली है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कब्रिस्तान के ग्राउंड के पास से अगर ये उलमा ये हुफ्फाज गुजर जाते हैं, कुछ पढ़े ना पढ़े, अगर पढ़ के कुछ दम पढ़ के कुछ इसाले सवाब कर दिया तो फिर बात ही निराली हो जाती है। इनका सिर्फ गुजरना, कदम जाना वहां, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उसका इसाले सवाब इतना होता है मुर्दों पर। रब के हबीब फरमाते हैं 40 दिन के लिए उस ग्राउंड के अंदर जितने भी मुर्दे दफन हैं सारे लोगों के कब्रों से अजाब को उठा लिया जाता है। ये क्या है? तो दोस्तों जब आपके सामने कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई दीन इस्लाम की तालीम को हासिल करने वाला जब आपके सामने से जाए तो जरा उसका एहतराम कर लिया करो। यही वो मदारिस हैं जो आज हमें और आपको हाफिज जैसे लोग देते हैं, और यही हुफ्फाज़ कराम हैं जो अपनी मेहनत और मुशक्कत करके आपके सामने अगर इस मुसल्ले पर किसी को खड़ा कर दिया जाए ना, जो खड़ा होता है उसी से पूछो, जो मुसल्ले पे खड़ा होता है सर का पसीना पांव तक जाते जाते सूख जाता है। इस मुसल्ले पे खड़ा होना यूं आसान बात नहीं है। अगर इंसान को एक वक्त की नमाज पढ़ानी पड़ जाए तो फिर इंसान की अकल ठिकाने आ जाती है, लेकिन जरा उससे पूछो जो पूरा 30 पारे कुरान पढ़ता हो। इतनी बड़ी दुनिया है ना, इतनी बड़ी दुनिया, लेकिन एक कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जिसके हाफिज आपको पूरी दुनिया के अंदर मिलेंगे। बाकी दुनिया की कोई किताब नहीं है जिसके आपको हाफिज मिल जाए, चाहे वो 2 पेज की हो चाहे 10 पेज की हो। और ऐसे हाफिज कुरान होते हैं वो जो 10 पेज याद करेंगे
تو اس میں کہیں نہ کچھ مسٹیک رہے گا، لیکن حافظ قرآن کو اللہ رب العزت نے وہ برکت عطا کی ہے، جب یہ حفظ کیا کرتا ہے، جب یہ تلاوت قرآن کرتا ہے، اسے بخوبی معلوم ہوتا ہے کس حرف پر زبر رکھا ہے، کس پر زیر رکھا ہے، قرآن کے اندر زبر کتنے ہیں یہ بھی ایک حافظ آپ کو بتا دے گا، قرآن میں نقطے کتنے رکھے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو حافظ بتا دے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور قرآن اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ وہ قرآن ہے اگر اس کو ہم نے پہاڑ پر اتارا ہوتا نا، پہاڑ پر، تو وہ اس کے غضب سے ریسا ریسا ہو جاتا، رائی کے برابر ہو جاتا۔ لیکن آپ نے کبھی یہ مشاہدہ کیا، یہ جائزہ لیا، اپنے دماغ سے کبھی یہ سوال کیا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریسا ریسا ہو جاتا، ایک جو چھوٹا سا انسان اسے اپنے دل کے اندر بسا کر کے کیسے رکھتا ہے؟ تو فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید کا نزول شروع کیا تو اس کے اندر اتنا پامر تھا کہ اگر عام انسان کے سینے میں آتا وہ ڈائریکٹلی تو انسان کو جلا کر خاک کر دیتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید جب نبی کے سینے پر نازل ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک لائٹ کا پاور ہاؤس ہوتا ہے، وہاں سے لائٹ ٹرانسفر میں آتی ہے، پھر ٹرانسفر سے آپ کے گھر میں میٹر میں آتی ہے، پھر وہاں سے نکل کے انسان ایک بلب جلایا کرتا ہے، پھر اس لائٹ کی وہ اوقات نہیں ہوتی کہ آپ کے بلب کو وہ جلا سکے۔ اگر ڈائریکٹ آپ وہاں سے پاور ہاؤس سے لائٹ لوگے تو پھر آپ کا بلب جل نہیں پائے گا۔ اور یہی مثال اس چیز کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کو نبی کے سینے پر نازل کیا، نبی سے ہو کے پھر صحابہ تک آیا، صحابہ سے لے کے پھر ائمہ تک آیا، ائمہ سے لے کے اولیاء تک آیا، اولیاء سے لے کے کتب تک آیا، کتب سے لے کے ابدال تک آیا۔ آج آپ پوری دنیا گھومو، دنیا کے اندر سینکڑوں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے سینے میں پورا مکمل قرآن مجید موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کا فیض ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ دوستو یہی مجھے آپ کو بتانا تھا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے حفاظ آج آپ کو پوری دنیا کے اندر ملیں گے، اور یقین جانیں جو قرآن مجید کو تلاوت کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتوں سے ضرور سرفراز کرتا ہے۔ ہم اور آپ بھی کوشش کیا کریں، رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا پھر رمضان کے بعد کوئی دن ہو، ہم اور آپ جنہیں تعلیم قرآن حاصل ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور قرآن مجید کی برکت سے آپ کی بیماریوں کو بھی دور کرے گا، آپ کی رزق میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ تقریر تو آپ میری بارہا سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو تقریر سناؤں گا، اور بارہا سناتا بھی میں رہتا ہوں۔ اب آپ اپنے چہیتے حافظ معین اشرف صاحب سے یہ بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی بھی آپ گفتگو سن لیں۔ ویسے آخر میں پھر ایک بار میں آپ تمامی احباب کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی محنت و مشقت کیا ہے، جو بھی آپ نے تراویح سنا ہے، روزے رکھے ہیں، جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ رب العزت ساری چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔